بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل آؤ قصہ سننے کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ دلو رام ایک ہندو شاعر تھا۔ ان کا جھکاؤ شروع ہی سے اسلام کی طرف تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو بہت متاثر ہوئے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے شمار اشعار کہے۔ دلو رام کو حضور سے بڑی محبت تھی، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا بلکہ ہندو تھا۔ برِ صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوؤں نے شدت پسندی کو اپناتے ہوئے اس وقت شدی اور سنگٹن تحریکیں بھی چلائی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے وہ ہندو جو مسلمان ہو جاتے تھے خود کو ان کے فساد سے بچانے کے لیے مصلحتاً اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ دلو رام کو صریح ہندو نہ ہونے کے باوجود نعت گوئی میں بہت مشہور ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں، شفقت اور حلم درگزر سے بہت متاثر تھے۔ وہ کلمی نام کوثری استعمال کرتے تھے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں یکساں مقبول تھیں۔ جب ان کے من میں عشق نبوی کا دیپ پوری آب و تاب سے چمکا، انہوں نے محبوب کریم کی محبت میں کثرت سے نعت کہنا شروع کر دی۔ ہندوؤں نے اعتراض کیا اور کہا کہ تم ہندو ہو، حضور کی تعریف میں شعر کہتے ہو، تم کیسے ہندو ہو؟ ہندوؤں نے سختی سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تم نے ہندوؤں کا نام شرمندہ کیا ہے۔ دلو رام کوثری نے جواب دیا، مجھے میرے پیار سے دور نہ کرو۔ انہوں نے اپنی محبت کی وضاحت میں ایک خوبصورت شعر یوں لکھا، کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد۔ یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے حضور سے محبت کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، اور کوثری ہندو ہو کر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طلبگار ہے۔ دلو رام کوثری بہت بیمار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے بھارت بھر میں ان کی خراب صحت کی خبر پھیل گئی۔ 28 دسمبر 1918 صبح بھی آن پہنچی۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف اور بیمار میں تھے۔ ان سے محبت و عقیدت رکھنے والوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے گرد جمع تھی۔ سارے حاضرین بہت حیران تھے کہ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھے جا رہے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پر وزن ڈال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اپنے پاس موجود افراد سے کہا کہ انہیں اٹھایا جائے۔ سہارا دے کر انہیں اٹھایا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیرت سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ جو شخص اٹھ نہیں سکتا تھا وہ کھڑا کس طرح سے ہو گیا۔ دلو رام آبدیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، ساری عمر جس کی تعریف کی ہے وہ آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مبارک والد آ گئے ہیں، حالانکہ میں نے ان کے مذہب کو قبول بھی نہیں کیا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کمال کے ہیں جو میری تکلیف میں راحت کا سماں بن کے آئے ہیں۔ میرے لوگ حیرت میں مبتلا تھے۔ دلو رام ایک نہ نظر آنے والی شخصیت سے محو گفتگو ہیں اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ دلو رام مسلسل روتے جا رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، پھر آواز بلند کلمہ شہادت کی تلاوت کی، پھر کہنے لگے، میرے آقا آپ نے مجھے کلمہ سکھایا ہے، اب آپ ہی مجھے اپنا پسند کا ایک مسلم نام بھی عطا فرما دیں۔ محسوس کر سکتا ہوں کہ موت کا فرشتہ تقریباً مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ دلو رام نے لوگوں کو آواز بلند کہا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کا نام عنایت فرمایا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، جو چند لمحے پہلے دلو رام تھا کوثر بن گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی وفات کے بعد ہندو دلو رام کوثری کو ہندو قرار دے کر انہیں جلانے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ 3 بار انہیں مختلف جگہوں اور مختلف لکڑیوں سے جلایا گیا لیکن ان کے جسم کو ان کی چتا کو آگ نہ لگ سکی۔ مسلمانوں نے مسلمان سمجھتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھ کر دفنانا چاہتے تھے۔ معاملہ انگریز حکومت کی عدالت میں جا پہنچا کہ وقت کی حکومت اور مسند انصاف جو انہی کے ہاتھ میں تھی، انگریز عدالت نے دلو رام کو سری کی میت کو ہندو تسلیم کرتے ہندوؤں کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنے رسومات کے مطابق ان کی چتا جلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں نے دلو رام کوثر کی میت کو اپنی طرف سے جلانے کی پرزور کوشش کی مگر آگ نہ لکڑیوں کو لگی اور نہ ان کی میت کو۔ آخر تک ہار کر ہندوؤں نے انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے دلو رام کوثری کی میت کو غسل دیا اور ان کا جنازہ پڑھ کر انہیں باعزت طریقے سے دفنا دیا۔ انہیں لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عشق مصطفیٰ انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا،
ہمیں الحمدللہ عاشق رسول ہونا چاہیے۔ ہمیں تو درود شریف کی صورت میں اللہ نے اتنا پیارا تحفہ دیا ہے۔ اگر ہم کثرت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں تو ہماری ہر مصیبت ٹل جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر زندگی میں پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں ہیں تو درود پاک کا کثرت سے ورد کریں۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کیسے آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، کمنٹ میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود لکھیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے مزید واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آؤ قصہ سنیں کو سبسکرائب کریں۔